بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کریمہ میں آداب اور احکام دونوں کی تعلیم ہے. اصل میں پچھلی آیات کریمہ میں بہت ہی کمال کے احکامات گزرے ہیں اور اس میں جو آخر تھا یعنی جو آخری بات تھی اس میں وہ یہ تھی کہ جس نے جو کچھ کیا ہے قیامت کو وہ اس کا پورا اجر پائے گا، اور اس میں یہ ہے کہ اچھے کام اگر ہوں گے تو ان کا اجر بڑھایا تو جا سکتا ہے، لیکن برے کاموں کی سزا اتنی ہی ہوگی جتنی ہونی چاہیے. اب جو اگلی آیات کریمہ ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے ان میں ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن مجید میں شان نزول کے اعتبار سے کوئی واقعہ خاص ہوتا ہے، لیکن جو حکم اس کا اترتا ہے وہ عام ہوتا ہے. یعنی اس خاص واقعے کا فائدہ پوری امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچتا ہے. ہوا یہ کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حوصلہ افزائی کی غرض سے اور تسلی کی خاطر خوشخبری یہ دی کہ جس طرح مکہ فتح ہوا ہے بالکل اسی طرح فارس، روم اور شام کے علاقے تمہارے ہاتھوں فتح ہوں گے،
اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اب یہ بات چونکہ نبی کی زبان سے نکلی ہے اور نبی کی دی ہوئی خبر سچی ہوتی ہے، تو یہ بات بطور حوصلہ افزائی بھی تھی اور بطور تسلی بھی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آج تو مکہ فتح ہوا ہے، لیکن کل یہ سارے علاقے تمہارے زیر نگی ہوں گے۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے، منافقین اور دیگر جو اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ یہ ممالک تو بڑے محفوظ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں یہ لشکر اور کہاں روم، فارس اور شام کے علاقے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بات آج ہی کی ہے، کہ جیسے آج مکہ فتح ہو گیا ویسے وہ بھی آج ہی ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وقت تو لگتا ہے چیزوں میں، تو مسلمان یقیناً اس بات سے دل برداشتہ تو ہوئے ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کا تو پورا یقین ہوتا ہے اس بات پر، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدرجہ اتم اس بات کا یقین تھا کہ اگر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ ہو کے رہے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ ان کے منہ کون لگے۔ عام طور پر قاعدہ یہی رہا ہے کہ جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور اگر لوگوں نے اس بات کا یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ مذاق اڑایا اور لوگوں نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی۔ تو جو ہی یہ واقعہ ہوا تو آیت کریمہ قل اللہم مالک الملک نازل ہوئی۔ مطلب یہ تھا قل کہ دعا کے الفاظ جو ہیں وہ تو ہمارے ہیں، لیکن تعلیم آپ فرمائیں ان کو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دعا کا جو آغاز ہے، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ ملک کا مالک تو تو ہی ہے۔ اب دیکھیے بات ملک کی ہی ہو رہی تھی، تو انسان کی تو کوئی چیز ذاتی نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ بات یوں شروع ہونی چاہیے کہ اے اللہ ملک کا مالک تو ہے، یعنی یہ ایک طرح سے حمد ہے اللہ کی، اور صفت مالک کے ساتھ ہے، اور جو اس کی ملکیت بتائی جا رہی ہے وہ ہے ملک، کہ اللہ ملک تو تیرا ہی ہے۔ اب یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ عطائی طریقہ کار کے تحت ملتا ہے، اس کا اپنا نہیں ہوتا وہ سب کچھ۔ آپ دیکھ لیں اس دنیا میں ایک شخص بڑی آب و تاب کے ساتھ آتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ سربراہ مملکت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پھر وہ معزول بھی ہو جاتا ہے یا جو بھی اور طریقہ کار ہو، یعنی اس کی جگہ کوئی دوسرا کسی نہ کسی طرح لے لیتا ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے ہے کہ کسی انسان کو یا کسی شخص کو دوام حاصل نہیں ہے۔ جتنا زیادہ عرصہ آپ گزار لیں، جو کچھ بھی آپ کر لیں، لیکن بہرکیف یہ جگہ آپ کو چھوڑنا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ دنیا ہی چھوڑنی ہے، تو موت کو کس نے روکا ہے؟ اگر کچھ نہیں ہوا تو موت آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، مالک الملک کا ہے وہ۔